جن کے لیے پوری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، مقصود کائنات بھی ہیں، ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بالیقین اس طرح کی محفلوں میں شرکت گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نیکی کی ایک محفل 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یہ بات امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب مکاشفہ میں تحریر فرمایا کہ اگر بد نصیبی سے بندہ 2 لاکھ ایسی بری محفلوں میں شریک ہو جائے جس میں گناہ کا کام ہوتا ہو، شراب نوشی ہوتی ہو، عیاشی ہوتی ہو، برائی ہوتی ہو، اور 2 لاکھ ایسی بری محفلوں میں شریک ہونے کے بعد مقدر سے قسمت سے ایک ایسی محفل مل جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے اولیاء کا ذکر ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، ایسی ایک محفل میں شریک ہو جانا 2 لاکھ ان بری محفلوں میں شریک ہونے کے لیے کہ گناہوں کو معاف کروا دیا کرتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بحمدہ تعالی ہم بھی خوش نصیب ہیں اور آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ یہ شب جہاں بہت سارے لوگ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ انجمن گلشن مصطفیٰ کے اراکین نے بڑی محنت، جد و جہد اور کوششوں کاوشوں کے بعد اس محفل کو سجایا اور سنوارا۔ ایک محفل کرنا، ایک مجلس کو برپا کرنا اس زمانے میں کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ آئے ہوں گے جو مہمانان ہیں، نعت شریف پڑھنے والے یا تقریر کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہیں آئے ہیں، تو یہ اراکین انجمن گلشن مصطفیٰ کہ لوگ بالیقین ہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ اور یہ سب لائٹیں انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو کچھ جلایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، اس پہ بھی پیسے خرچ کیے ہوئے گے۔ آپ حضرات کے پاس گئے ہوں گے، دروازے گئے ہوں گے، اور آپ حضرات سے ریکویسٹ انہوں نے کیا ہوگا، آپ حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے مل جل کر، تب آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا عظیم الشان جشن آپ کے سامنے برپا دکھلائی دے رہا ہے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، قسم خدا کی میں کیا بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں جشن میلاد کیوں برپا کرتے ہو؟ یہ جشن میلاد منانا یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں منایا، رحمت عالم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مگر میں صرف ایک لفظ بولوں گا، میلاد مصطفیٰ منانے کا جہاں تک رواج ہے ہر دور میں موجود رہا، چاہے وہ حضور کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، تبع تابعین کا زمانہ ہو، اولیاء دین کا زمانہ ہو، علماء متقدمین کا زمانہ ہو یا علماء متاخرین کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں محفل میلاد مصطفیٰ برپا ہوئی ہے۔ حضور کی آمد کا جشن منایا گیا ہے، حضور کی آمد پر خوشی کا اہتمام اور خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کہو گے عتیق الزماں قادری، کیا حضور کے زمانے حضور نے خود منایا ہے؟ آپ نے کیا سنا نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھیے، نفس جشن میلاد ہر زمانے میں رہا، ہاں گردش ایام کے ساتھ انداز بدلا ہے، طریقہ بدلا ہے، مگر نفس
نفس محفل میلاد اور نفس جشن میلاد ہر زمانے میں موجود رہا ہے. میرا یہ جملہ شاید آپ نہ سمجھیں مگر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر زمانے میں جشن میلاد کا عظیم الشان اظہار ہوا. اور کیسے ہوا ہے وہ بتا دوں. میرے آقا کی زندگی پڑھیے آپ, حیات رسول کو آپ پڑھیں, سیرت رسول کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. نبی محترم علیہ السلام ہر دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے تھے. آقا کس دن تشریف لائے تھے؟ جس دن مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہ دوشنبہ کا دن تھا. نبی رحمت علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس دن ہم دیکھتے ہیں آپ روزہ کا اہتمام کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ پیارے علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اليوم ولدت, آج کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں, وانزل فیہ, اور اس دن میں مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے, اس کے شکرانے کے طور پر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اس دن کا اہتمام بھی کرتا ہوں. پتہ کیا چلا؟ حضور نے روزہ رکھ کر اپنی آمد کے دن اللہ کا شکر ادا کیا, اور ہم محفلیں برپا کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ بھی عبادت ہے اور یہ ذکر بھی عبادت ہے, وہاں بھی عبادت ہے, یہاں بھی عبادت ہے. آپ لوگوں کے صحابہ نے منایا. الدر المنظم کی 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھوں اور البدایہ والنہایہ کی روایت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. صحابہ کرام جب یہ دن آتا تھا جس دن پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تھے, جیسے آج آپ نے اس محفل کو برپا کیا ہے, جیسے آج خوشی کا اظہار آپ کر رہے ہیں, جسے توفیق ہوگی اس نے آج کے دن نئے کپڑے پہنے ہوں گے یا کل وہ نئے کپڑے پہنا ہوگا. اس لیے یاد رکھیے گا عید الفطر بھی ہے, عید الاضحیٰ بھی ہے, مگر قسم خدا کی دنیا کی تمام عیدوں سے افضل اگر کوئی عید ہے تو پیارے مصطفیٰ کی آمد کی عید ہے, رحمت للعالمین کے میلاد کی عید ہے. آئی ہے دنیا میں جم عید میلاد رسول, کھوئے کی دنیا کے سب عید میلاد رسول. ارے ایک پلے میں وہ دونوں, ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے ہے اعظم عید میلاد رسول. اس لیے عتیق الزمان قادری سے مبارک بات قبول کریں آپ کہ رحمت کبریا مبارک ہو, نور حق کی ضیاء مبارک ہو, رحمت کبریا مبارک ہو. اے مسلمانوں, اے نبی کے عاشقوں, نبی کے غلاموں, آج جس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوں گے بجنے دو یار, ہم تو نبی کے عاشق ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت مولانا پرویز رضا صاحب قبلہ, لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانے پہ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں عاشق کو قسم خدا کی کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے یار. ہم اپنے لیے دلیل نہیں تلاش کرتے کہ ہم حضور کی میلاد کا جشن کیوں مناتے ہیں, ہمیں اپنے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ظالموں کا منہ بند کرنے کے لیے ہم دلیلوں کی بات کرتے ہیں, ورنہ ہم نبی کے غلام ہیں یار, نبی کے عاشق ہیں. مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا, ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں حضور کی میلاد کی برکت سے. اور یہ میں نہیں کہتا, جناب آدم علیہ السلام نے جب پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا مالک میں نے تیرے محبوب کا وسیلہ اس لیے دیا کہ جنت کے دروازے پر جب جنت میں تھا تو دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عرش کی زمین پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے مالک میں نے سمجھ لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام سے جوڑا ہے یقیناً وہی تیرا حبیب ہے, اس نے تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا. تو رب نے فرمایا یہ آدم لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الارضین. اے آدم اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, ستاروں کو پیدا نہ کرتا, یہ جہان نہ پیدا کرتا. یہ سارا جہان میں نے پیدا کیا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے. تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ ہے تو کائنات ہے, نبی نہیں تو کائنات نہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے.
مصطفیٰ عزت مصطفیٰ عزت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اس لیے نور حقی ضیاء مبارک ہو، رحمت کبریا مبارک ہو، میری جانب سے سارے عالم کو آمد مصطفیٰ مبارک. قسم خدا کی نبی کے عاشقوں آج حضور کی محبت پہ ڈوب جاؤ، حضور کی آمد کی خوشی میں ڈوب جاؤ. اور یہ خوشی کیا میں بتاؤں آپ کو منایا صحابہ نے کیسے. حضور کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں نا رشتے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا ہے. جیسے آج انجمن گلشن مصطفیٰ والوں نے یہ محفل سجا کے آپ حضرات کو اکٹھا کیا ہے. بظاہر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جائیں گے اچھا بولنے والا کوئی رہے گا تو سن لیں گے، مگر میں کہتا ہوں بولنے والا کون ہے. قسم خدا کی جب حضور کی محفل برپا ہو تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے بولنے والا کون ہے، پڑھنے والا کیسا پڑھ رہا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ ذکر جس کا ہو رہا ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہے اور پوری کائنات کا محبوب ہے. ہم دیکھنے والا آنے والے کو صرف سننے نہیں جا رہے ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے ہم تو اس کا ذکر. ہمیں تو یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. عتیق الزمان قادری کو کوئی نہیں جانتا، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا. کیسا بولتا ہوں آپ کی سمجھ میں میری بات آئے گی کہ نہیں آئے گی، مگر بول کس کے لیے رہا ہوں، بول کس کے بارے میں رہا ہوں، ذکر کس کا ہو رہا ہے. رحمت عالم کا ذکر ہو رہا ہے، انیس بے کسا کا ذکر ہو رہا ہے، چارہ ساز تربندہ کا ذکر ہو رہا ہے. جس کا ذکر پورے قرآن کے 30 پاروں میں بکھرا ہوا ہے اس رحمت عالم کا ذکر ہو رہا ہے. جس کے ذکر کو بند کرنے کی آج ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، مگر قسم خدا کی جتنا زیادہ بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اتنا ہی ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ ہمارے آپ کے بلند کرنے سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی گارنٹی حکم الحاکمین نے لی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اس لیے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، احباب کو بلایا اور پھر ذکر کر رہے ہیں حضور کی میلاد کا تذکرہ. آقا کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے. اب آج کی زبان میں بولوں حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں. رحمت عالم تشریف لاتے ہیں. ابن عباس کیا ہو رہا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے واقعات و معجزات کو میں بیان کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس یہ کام کر کے تو نے میری شفاعت کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. کل میدان محشر میں اس عمل کے بدلے تیرا پیغمبر تیری شفاعت کرے گا اور رب کے حضور تیرے لیے سفارش. حضرت عامر انصاری انہوں نے اپنے احباب کو اکٹھا کیا ہے. میرے آقا کے ساتھ حضرت ابو دردہ، نبی رحمت فرماتے ابو دردہ آؤ میرے ساتھ چلو عامر انصاری کی. توجہ چاہو اے توجہ آپ حضرات پیار سے ذرا بولیں سبحان اللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج آپ کو یہ محفل کی عظمت سمجھ میں آئے. انجمن گلشن مصطفیٰ والوں نے سوچا ہوگا بڑی محنتیں ہم نے کی، بڑی جد و جہد کی، ان کا حوصلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. آقا چلے حضرت عامر انصاری کے گھر، ابو دردہ ساتھ ہیں. اور جب وہاں پہنچے تو حضور نے کیا دیکھا کہ حضرت عامر انصاری نے اپنے دوست و احباب کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں. جیسے آج ایک خادم نبی کے در کا غلام در جو بیان کر رہا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں آج کے دن وہ آگئے کون آگئے؟ رحمت پروردگار آگئے. کون آگئے؟ اللہ کے حبیب آگئے. کون آگئے؟ چارہ ساز دردمندہ آگئے. کون آگئے؟ تمام رسولوں کے امام آگئے. کون آگئے؟
پوری کائنات کے مالک آ گئے. کون آ گئے؟ وہ جس کے ہاتھوں میں اللہ نے کائنات عالم کی خزانے کی کنجیاں رکھی ہیں، وہ محبوب آ گئے. اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دن وہ آ گئے. یہ لفظ ہے آج کے دن وہ آ گئے. تو دن تو وہی رہا ہوگا نا جس دن حضور کی تشریف آوری ہوئی، یعنی حضور کی ولادت کا دن، حضور کے آنے کا دن، حضور کی میلاد کا دن. حضرت عامر انصاری نے محفل برپا کیا اور کہہ رہے کہ آج کے دن وہ آ گئے، وہ آ گئے. میرے آقا نے فرمایا عامر کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج کی زبان میں بولوں، یا رسول اللہ آپ کا میلاد پڑھ رہا ہوں. رحمت عالم مسکرائے، کہا عامر ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھ تو صحیح، تو یہ کام زمین پہ کر رہا ہے اور آسمان پر رحمتوں کے دروازے پروردگار نے کھول دیے ہیں اور بولتے رحمتوں کے فرشتے اے عامر تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور قیامت تک جو بھی بندہ اس طرح سے میرے میلاد کی محفل کو برپا کرتا رہے گا، اس کے لیے رحمتوں کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. گویا آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو حضور کی روایت ہمیں یہ یقین دے رہی ہے کہ قسم خدا کی ہم پر رحمتوں کی بارش بھی ہو رہی ہے اور رحمت کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا جب محفل میلاد کو ایک بندہ مومن عاشق رسول برپا کرتا ہے، محبت کے ساتھ برپا کرتا ہے، پیار کے ساتھ برپا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ برپا کرتا ہے، اور حضور نبی محترم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا اخلاص، اس کا خلوص قبول ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی مصطفیٰ خود بھی تشریف لاتے ہیں، قدم رنجہ فرماتے ہیں اور عظمتوں سے تم کو دوبالا کرتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، المیلاد النبویہ میں حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ شیخ عبد الواحد کا بیان ہے. مصر میں ایک بندہ تھا کہ وہ ہر سال جب بھی میلاد رسول کا دن آتا تھا، 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا تھا، تو اپنے گھر میں جشن چراغاں کرتا، گھر کو صاف ستھرا کرتا، گھر میں دھلائی کرتا اور اس کے بعد گھر کو سجاتا، جشن چراغاں کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اچھے پکوان پکواتا، اپنے دوستوں کو بلاتا، احباب کو بلاتا، خاندان والوں کو بلاتا، رشتہ داروں کو بلاتا اور سب کو بلانے کے بعد انہیں کھانا کھلایا کرتا تھا. حضور کی میلاد کا ذکر ہوتا تھا، حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا تھا، غریبوں کی لائن اس کے دروازے پہ لگ جاتی تھی اور وہ غریبوں میں صدقہ و خیرات تقسیم کیا کرتا تھا. جانتے ہیں آپ جس طرح سے آج محفل آپ نے یہ برپا کیا ہے نا، ایسے ہی وہ بندہ مومن، وہ عاشق رسول بھی محفل ہر سال برپا کرتا تھا. اسی کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، میلاد النبی کا دن تھا، اس کے گھر میں جشن چراغاں تھا. یہودن نے اپنے شوہر سے کہا میں اپنے مسلمان پڑوسی کو دیکھ رہی ہوں کہ بڑا اچھا اہتمام اس نے آج کیا ہے، اپنے گھر کو سجایا ہے، اپنے گھر کو سنوارا ہے، گھر میں اس نے اچھے پکوان کا انتظام کیا ہے اور غریبوں کی لائن اس کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے، خوشی میں غریبوں میں صدقہ و خیرات تقسیم کر رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو یہودی نے کہا جانتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ رحمت عالم کے آنے کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی میلاد کا دن ہے، یہ انیس بے کساں جو ساری دنیا کے والی ہیں، جو مسلمانوں کے پیغمبر آخر الزمان ہیں، ان کے میلاد کا دن ہے. اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں جشن چراغاں اس نے کیا ہے، اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں اچھے اچھے پکوان پکوا کر اپنے دوستوں احباب کو بلا کے وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صدقہ و خیرات غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے. تو اس یہودن نے فقط ایک جملہ کہا تھا، یہ مسلمانوں کی بڑی اچھی عادت ہے کہ اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. ایک جملہ فقط اس نے کہا، اس جملے کو یاد رکھیے گا تو آگے چل کے واقعے کی نزاکت آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس نے کیا کہا؟ یہ مسلمانوں کی بڑی اچھی عادت ہے کہ اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اپنے پیغمبر کے آنے کے موقع پر جشن چراغاں اپنے گھروں میں کرتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد وہ سو گئی. مگر کبھی کبھی جب انسان سوتا ہے نا تو وہ تو سو رہا ہوتا ہے مگر نصیبہ اس کا جاگ جاتا ہے، اس کا مقدر بیدار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو سو رہا ہے مگر رحمت پروردگار اس کے نصیبے کو بیدار کر رہی ہے. سوتے سوتے اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل جماعت چلی آ رہی ہے اور اسی مسلمان پڑوسی کے گھر کی طرف چلی جا رہی ہے. جس مسلمان پڑوسی نے اپنے گھر میں جشن چراغاں کیا ہے اس نے دیکھا اسی جماعت کے بیچ میں ایک نورانی صورت والے جن کا چہرہ ایسا روشن ہے کہ چاند کا حسن بھی ان کے سامنے مات پڑ رہا ہے، ستاروں کی درخشن لگی بھی ان کے چہرے کے حسن کے سامنے مات پڑ رہی ہے. ان کی زلفیں کالی کالی ہیں، ان کا جسم خوشبودار ہے، بڑی متانت کے ساتھ سنجیدہ چال کے ساتھ وہ چلے آ رہے ہیں اور ان کے دیوانوں کا ایسا مجمع ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شمع کے گرد دیوانے، شمع کے گرد پروانے نثار ہو رہے ہو. اس نے جیسے اتنا دیکھا یہ اس کے دل میں گھر کر گیا. ایک صاحب کا دامن اس نے تھام لیا اور کہا یہ تو
بتائیں یہ بزرگ کون ہے؟ انہیں نہیں جانتی ہو؟ یہی رحمت عالم ہے، انہیں نہیں جانتی ہو؟ یہ مقصود کائنات ہے، انہیں نہیں جانتی ہو؟ یہی وجہ تخلیق کائنات ہے، انہیں نہیں جانتی ہو؟ انہی کے لیے تو رب العالمین نے اس زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، انہی کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ یہی مسلمانوں کے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس یہودن نے کہا یہ تو بتائیں اگر میں ان سے گفتگو کروں تو کیا میری گفتگو کا جواب دیں گے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں یہ رحمت للعالمین ہے، ان کے دل کو اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے، تم ان سے کلام کرو گی تو اپنے بیگانوں کو نہیں دیکھتے، ان کی رحمت تو اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے، ان کی رحمت تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے۔ اگر ان سے کلام کرو تو تمہارے کلام کو سنیں گے بھی اور جواب رحمت سے بھی نوازیں گے۔ اتنا سنتے ہی بے ساختہ اس نے پکار کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم کے مبارک گوش مبارک تک یہ آواز پہنچی، پلٹ کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے لبیک جو مجھے پکار رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں آپ پر ایمان نہیں لائی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، مگر میری جیسی یہودن کو بھی آپ جواب رحمت سے نواز رہے ہیں۔ تو رحمت عالم نے جواب دیا تھا کہ سن، اس وقت تک میں نے تجھ سے کلام کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ یقین نہیں دے دیا کہ اسلام تیرا مقدر ہو گیا ہے، ایمان تیرا مقدر ہو گیا ہے اور ایمان تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس یہودن نے کہا ہاں یہ اللہ کے پیغمبر، آپ کا اخلاق کریمانہ بول رہا ہے، آپ کی سیرت کریمانہ بول رہی ہے، آپ کا انداز کریمانہ بول رہا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں سچے دل سے یہودیت سے توبہ کرتی ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں، آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہوں اور میں آج سے آپ پر ایمان لا کر میں سچی پکی مسلمان ہوتی ہوں۔ مسلمان ہو گئی وہ اور کلمہ پڑھ لیا اس نے، اب دل ہی دل میں خیال کر رہی ہے کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے صدقے میں مجھے ایمان کی دولت ملی ہے، اس لیے صبح میں اٹھوں گی تو اٹھنے کے بعد میں بھی اپنے گھر کو سجاؤں گی، اپنے گھر کو سنواروں گی، میں اپنے میلاد میں بھی برپا کروں گی، اپنے گھر میں جشن چراغاں کروں گی، میں بھی اپنے سارے مال و اثاثہ کو اکٹھا کر کے اسے بیچ دوں گی اور جو بھی مال ہاتھ آئے گا، دولت ہاتھ آئے گی، اسے میں اپنے میلاد میں خرچ کروں گی، اپنے مسلمان بھائیوں کو بلاؤں گی، اچھے اچھے پکوان پکوا کر انہیں بھی کھلاؤں گی، پڑوسیوں کو کھلاؤں گی اور غریبوں میں صدقہ و خیرات تقسیم کروں گی۔ یہ سوچتی جا رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، خواب میں ہے وہ مگر سوچ بھی رہی ہے، یہاں تک کہ جب صبح میں بیدار ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی، آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کا شوہر اہتمام میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس کا شوہر گھر کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس کا شوہر گھر میں چراغاں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس کا شوہر گھر میں اچھے اچھے پکوان پکوانے میں لگا ہوا ہے۔ حیرت زدہ رہ گئی، اس نے کہا اے میرے شوہر، بڑا عالی ہمت دیکھ رہی ہو، یہ جشن چراغاں کیوں ہے؟ یہ گھر کو صاف ستھرا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اچھے اچھے پکوان کیوں پکوائے جا رہے ہیں؟ یہ گھر میں جشن چراغاں کا ماحول کیوں برپا ہے؟ تو شوہر نے کہا سن، تیرے اور میرے اسلام لانے کی خوشی میں یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ پیار سے ذرا بولے اور ذرا مچل کے بولے، کیا کہا اس کے شوہر نے؟ تیرے اور میرے اسلام لانے کی خوشی میں یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ کہا میرے شوہر نامدار، میں اسلام لائی مگر تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا سن، رات میں تو سوئی تھی تو رات میں میں بھی سویا تھا، رات میں تیرا مقدر جاگا تو رات میں میرا بھی مقدر جاگا، رات میں تیرا نصیبہ بیدار ہوا تو رات میں میرا بھی نصیبہ بیدار ہوا، تو نے رحمت عالم کو خواب میں دیکھا تو رات میں میں نے بھی رحمت عالم کو خواب میں دیکھا، رات میں تو نے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تو رات میں نے بھی ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، رات میں تو بھی مسلمان ہوئی تو رات میں بھی مسلمان ہوا۔ جشن میلاد کے صدقے میں یہ ایمان کی ہمیں دولت ملی ہے، تو ہم مل کر اپنے آقا کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ اب میں یہاں پر جو کہنا چاہوں گا، کس بنیاد پر اسے یہ نعمت ملی ہے مجھے بتائیں آپ۔ ایمان کی دولت بھی ملی، حضور کی زیارت بھی ملی، کس بنیاد پر اس یہودن کو، یہودی کو؟ اس لیے کہ جشن چراغاں کو اس نے بہتر کہا تھا۔ ایک مسلمان نے اپنے گھر میں جشن چراغاں کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فضول خرچی کیوں کر رہے ہو ایسا، یہ فضول خرچی ہے، یہ پیسوں کا ضیاع ہے۔ یہی بات تو حضرت علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے متعقیدوں نے کہا تھا۔ یہ چراغاں کر رکھا ہے آپ نے، یہ چراغ جلا رکھا ہے اپنے گھروں میں، بے شمار چراغ جلا رکھا ہے آپ نے، یہ تو فضول خرچی ہے اور لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہا اچھا تمہیں فضول خرچی نظر آ رہی ہے تو جاؤ اسے بجھا دو۔
حضرت دل اور ایمان قسم خدا کی یہ سب پڑھنے اور سننے کے بعد تو تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، لاوارث نہیں ہے ہمارے سر پہ تو سرکار مخدوم پاک کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پہ مخدوم علاء الحق بھانڈوی کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پہ مخدوم علی احمد علاء الدین صابر پاک کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پر سیدی مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پہ خواجہ اجمیری کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پر غوث اعظم بغدادی کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پر امام حسن امام حسین کے فیضان کا سایہ ہے، ہمارے سر پر خلفائے راشدین کے فیضان کا سایہ ہے۔ وہ لاوارث لوگ ہیں مگر اللہ کا فضل ہے کہ لاوارث نہیں ہے، ہمارے وارثوں کا تو ایک پورا سلسلہ دکھلایا۔ لا اسراف فی الخیر، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، یہ فضول خرچی کیا ہے آپ نے، یہ جو لگایا ہے آپ نے، بدعقیدہ دیکھے گا کہے گا فضول خرچی، یہ جھنڈے لگائے آپ نے کہاں سے ثابت؟ صاحب ہم سے ثبوت کیوں مانگتے ہو یار؟ ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ حضور کی محبت میں جینا اور حضور کی محبت میں مرنا یہی ریاضت بھی ہے، یہی عبادت ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت ہے۔ ہم تو ایسے دیوانے لوگ، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم تو حضور کے دیوانے ہیں یار، اس سے آگے کچھ جانتے نہیں، دیوانوں سے تم پوچھتے ہو کیوں لگایا ہے، کیوں سجایا ہے۔ جبریل سے پوچھو نا کہ جب حضور آ رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ پہ سفید علم کیوں لگایا ہے۔ سدرۃ المنتہا اس مکین سے پوچھو نا قیامت کی شب میں آپ نے یہ شرق میں سفید جھنڈا کیوں لگایا، یہ غرب میں سفید جھنڈا کیوں لگایا۔ یہ بریلی کے احمد رضا کا پیدا کیا ہوا طریقہ نہیں، قسم خدا کی۔ تو حضور جب آ رہے تھے تو جبریل نے یہ کام کیا۔ آپ کہو گے جبریل امین کی سنت، میں کہوں گا جبریل دھرتی پہ آئے تھے کس کے حکم سے؟ مجھے بتاؤ، اپنی مرضی سے آئے تھے؟ جبریل آئے خدا کی مرضی سے، جھنڈا لائے جنتی جھنڈا خدا کی مرضی سے، خانہ کعبہ پہ اور سر کو گرد پہ جھنڈا لگایا خدا کی مرضی سے۔ تو یقیناً جھنڈا لگانا جبریل کی سنت ہے، مگر جھنڈا لگوانا میلاد کی رات میں پیارے پروردگار کی سنت ہے۔ تو چراغ جلایا آپ نے، کہیں گے کہ فضول خرچی ہے۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے جب بدعقیدوں نے کہا جاؤ بجھا دو، جا کے پھونک مار کے بجھایا، ایک چراغ کو بجھایا اور اس کے بعد جب دوسرے چراغ کو بجھایا تو دوسرا چراغ بجھا، پہلا جلا گیا۔ پیار سے ذرا بولو نا یار، نبی کے دیوانوں ذرا مچل کے بولو نا یار۔ تیسرا بجھایا دوسرا والا جل گیا، چوتھا بجھایا تیسرا والا جل گیا، پانچواں بجھایا چوتھا والا جل گیا۔ بجھاتے جا رہے ہیں، پیچھے سے چراغ جلتا جا رہا ہے، ماتھے پہ پسینہ، یہ کیا ہے کہ سن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جشن میلاد النبی کی خوشی کا چراغ تو رب العالمین نے جلایا ہے، تیری کیا اوقات تو اسے بجھا دے۔ تو کہتا اسراف ہے، لا خیر فی الاسراف، تو سن ایک نبی کا عاشق تجھے پیغام دیتا ہے، لا خیر فی الاسراف بالکل صحیح ہے، مگر یہ اسراف نہیں، یہ اللہ کی رضا اور خوشی کا باعث ہے اور اس میں سراسر بھلائی ہے۔ اور لا خیر لا اسراف فی الخیر، اس بھلائی کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی۔ نبی کی آمد کی خوشی منانا، چراغا کرنا، یہ سب کچھ تو بھلائی میں شمار۔ معزز دوستو، کہنا چاہتا ہے کہ اس نے چراغا کیا تھا نا، یہودن نے فقط اتنا کہا تھا یہ مسلمانوں کی بڑی اچھی عادت ہے، تو اللہ نے یہ طریقہ اچھا بتایا۔ بھائی وہ صاحب ایمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے،
مومن نہیں تھی وہ، حضور کا دامن نہیں تھاما تھا۔ ارے یہودن اگر حضور کے میلاد کے جشن کو بہتر کہہ دے تو اللہ اسے کافر نہیں رہنے دیتا۔ حضرت اللہ اسے کافر نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے بدعقیدہ نہیں رہنے دیتا۔ تم اگر حضور کی میلاد کا جشن مناتے رہو گے دنیا کی ساری بدعقیدہ قوتیں مل کر بھی کبھی تمہارے ایمان کو چھین نہیں سکیں گی، بلکہ میلاد النبی کے فیضان کی برکت سے اللہ کا فضل تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا، تمہارے عقیدے کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس لیے صرف رسمی طور پہ نہ مناؤ، میں کہتا ہوں کہ رسمی طور پہ نہ مناؤ، ڈوب کر حضور کی محبت میں حضور کے میلاد کا جشن مناؤ، حضور کے عشق میں ڈوب کر حضور کی میلاد کا جشن مناؤ، پھر دیکھو برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قسم خدا کی اللہ تمہیں کوئی دنیا میں محروم نہیں رہنے دے گا، اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اپنے فضل سے نوازے گا، اپنے کرم سے نوازے گا۔ اور جب حضور تشریف لا رہے تھے آمد سے پہلے کیا منظر تھا؟ پوری دنیا اندھیاریوں کا شکار تھا، صرف اندھیرا 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 اور گھپ اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، بدعقیدگی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، عدوان کا اندھیرا، پوری دنیا اندھیاریوں کا شکار تھی۔ جس نے پیدا کیا تھا اسی معبود کو بھول گئے تھے، درخت کے سامنے جھک رہے تھے، پتھر کے سامنے جھک رہے تھے، لوہا لکڑ کے سامنے جھک رہے تھے، دریا کے سامنے جھک رہے تھے، کیڑے مکوڑوں کے سامنے جھک رہے تھے، سانپ بچھو مچھر کے سامنے جھک رہے تھے۔ اسے ہندوستان میں ایک دو نہیں کروڑ معبود بنا لیے گئے تھے، ہر دفعہ بخش چیز اس نے معبود بنا لیا، ہر نقصان دہ چیز کو اس نے اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کی پوجا اور پرستش کر رہا تھا۔ یہ انسان سیاست کے اعتبار سے بھی برباد تھا، عقیدے کے اعتبار سے بھی برباد تھا، علم کے اعتبار سے بھی برباد تھا۔ غرض ہے کہ پوری دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور ظلم کا حال یہ تھا کہ ہندوستان میں جو ظلم تھا جانتے ہیں کیسے؟ ایک شوہر مر جاتا تھا تو اس کی 16 سال کی کنواری بیوہ کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کا ظلم تھا۔ یونان میں کیا ظلم تھا؟ یونان کا حال یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہاں کے بادشاہ کا قانون تھا، بچہ اگر طاقتور ہو صحت مند ہو تو بچے کو زندگی دی جائے گی، اور اگر بچہ کمزور پیدا ہوا ہے تو یہ بچہ سماج پہ بوجھ بنے گا، ملک پہ بوجھ بنے گا، اس لیے ایسے بچے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کی ماں کو یہ فرمان جاری ہوتا تھا بادشاہ کا، اور یہ قانون تھا ماں کے لیے کہ ماں اپنے ناتواں اور کمزور بچے کو اپنی گود میں لے کر ایک پہاڑی اونچی چٹان کے اوپر چلی جاتی تھی، نیچے لوگ تماشائی بن کے کھڑے رہتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، وہاں سے ماں ظلم کے قانون سے مجبور ہو کر اپنے ناتواں کمزور بچے کو اس اونچی چٹان سے نیچے گراتی تھی، بچہ ایک چیخ مارتا تھا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتا تھا، لوگ نیچے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے۔ یہ یونان کا ظلم تھا۔ اور آپ کے عربستان کا ظلم کیا تھا؟ ایک گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو بعض قبیلوں میں یہ حال تھا، اسی قبرے میں قبر بھی کھود دی جاتی تھی، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو قبر پاٹ دی جاتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو قبر میں پاٹ دی جاتی تھی۔ یہ تھا میرے نبی کی آمد سے پہلے ظلم کا حال، استبداد کا حال، عدوان کا حال، پوری دنیا میں آہو بقا برپا تھا۔ ایسے عالم میں غریبوں کے سینے سے آہ برپا تھی، اور بیواؤں کے سینے سے آہ نکل رہی تھی، غریبوں کے سینے سے آہ نکل رہی تھی، یتیموں کے سینے سے آہ نکل رہی تھی، کمزوروں کے سینے سے آہ نکل رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے یہ آہیں بلند ہو رہی تھی تو آہ کے بارے میں یاد رکھیے گا، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب کسی مظلوم کے سینے سے آہ بلند ہوتی ہے تو شہیدوں کی شہادت قبول کرنے سے روک دی جاتی ہے، نمازیوں کی نماز، عابدوں کی عبادت، حاجیوں کا حج میدان عرفات میں روک دیا جاتا ہے۔ رب العالمین کی رحمت پکارتی ہے ٹھہرو، اس وقت تک کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا، پہلے اپنے اس غریب اور مظلوم بندے کے سینے سے نکلی ہوئی آہ کو قبول کروں گا۔ تو آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ جب چاروں طرف سے یہ
نگاہیں بلند ہوتی ہیں تو رب العالمین کو مظلوم انسانیت میں پیار آتا ہے. اور آج ہی کی مبارک شب میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے سہانے وقت میں مکہ کی سرزمین پر سیدہ آمنہ کی گود میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو پیدا فرما کر یہ اعلان فرما دیا, اے غریبوں مت گھبرانا, میں نے غریبوں کا غمگسار بھیج دیا ہے, بیواؤں کا سہارا بھیج دیا ہے, میں نے یتیموں کی آہ کا جواب بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیج دیا ہے, رحمت للعالمین کو بھیج دیا ہے. تو میرے آقا آج ہی کی مبارک شب میں غریبوں کی آہ کا جواب بن کر آئے, یتیموں کی آہ کا جواب بن کر آئے, بیواؤں کی آہ کا جواب بن کر آئے, مظلوموں کی آہ کا جواب بن کر آئے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی پر لانے والے, وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, ارے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. رحمت عالم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور میرے آقا کی آمد کی گھڑی کو اب نگاہ کے سامنے رکھیں. قسم خدا کی چند لمحات کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد وہ مبارک ساعت قریب آ رہی ہے جس ساعت پر سلام بھیجتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس مبارک گھڑی کا ہمیشہ احترام کرنا یاد رکھنا. وہ ساعت سعید ایسی ہے کہ قسم خدا کی ایک ترازو کے پلے پہ اسے رکھ دیا جائے اور ساری ساعتوں کو ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو واللہ ترازو کا وہی پلہ بھاری ہوگا جس پر مصطفیٰ پیارے کی آمد کی ساعت موجود ہو. اس لئے کہ دنیا میں ساری خیر و برکت اسی ساعت سعید کے صدقے میں, اور آقا تشریف لا رہے صرف رات میں نہیں آئے, صرف دن میں نہیں آئے. کلکتہ کی سرزمین تھی, علی مدینی اسٹریٹ میں ایک رات میں بیٹھا سوچ رہا تھا, یہی رات تھی. رات میں میں نے تقریر کیا تھا, صبح صادق میں بھی مجھے بولنا تھا. میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صرف رات میں نہیں بھیجا, صرف دن میں نہیں بھیجا. اگر چاہتا تو صرف رات میں بھی مصطفیٰ کو بھیج سکتا تھا, صرف دن میں بھی مصطفیٰ کی ولادت ہو سکتی تھی. لیکن ایسے وقت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے جب رات کی تاریکی جا رہی ہے, صبح کی روشنی آ رہی ہے. خیال کرتے کرتے میرے دل میں یہ خیال آیا, میرے وجدان نے کہا عتیق الزماں قادری آخر کیا وجہ ہے تم اتنی سی بات کو لے کر پریشان ہو. سنو, اگر مصطفیٰ صرف رات میں تشریف لاتے تو دن برکتوں سے محروم رہ جاتا, دن میں تشریف لاتے تو رات برکتوں سے محروم رہ جاتی, اور دن چیلنج کر دیتا رات کو اور رات چیلنج کر دیتی دن کو کہ پیارے مصطفیٰ مجھ میں تشریف لائے. اسی لیے ایسے وقت میں مصطفیٰ بھیجے جا رہے ہیں جب شب تیجور کے سناتے جا رہے ہیں اور صبح صادق کے اجالے آ رہے ہیں, تاکہ رات جاتے جاتے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے, اور دن آتے آتے پیارے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے. رات و دن کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہوا میرا آقا آج ہی کی رات میں اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے. اور نبی محترم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں تو رکھنے کا وقت اب میرے پاس نہیں ہے, میں باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں, بہت ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں گا. ہاں, رحمت عالم علیہ السلام جب تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو ایسے عالم میں آپ کو بتلاؤں, حضرت سیدہ آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ جب پہلا مہینہ ہوا میرے آقا کی آمد سے پہلے, جب پہلا مہینہ ہوا یعنی حمل ٹھہرنے کے بعد جب پہلا مہینہ ہوا تو کبھی حضرت آدم صفی اللہ آ گئے, کبھی نوح نجی اللہ آ گئے, کبھی موسیٰ کلیم اللہ آ گئے, کبھی ابراہیم خلیل اللہ آ گئے, کبھی عیسیٰ روح اللہ آ گئے, اور یہ پیغمبران اعظام حضرت آمنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں. اے آمنہ مبارک ہو, تیری گود میں جو بچہ جنم لینے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, وہ اللہ کی رحمت ہے, وہ حبیب کائنات ہے, وہ پروردگار کا محبوب ہے, وہ تمام نبیوں کا نبی ہے, تمام رسولوں کا رسول ہے. مبارکباد دے رہے آمنہ تجھے مبارک ہو. آج لوگ کہتے ہیں عید میلاد کے موقع پر مبارکباد کیوں ہو, نبی ابھی آنے والے ہیں, اس سے پہلے حضرت آدم مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت نوح مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت ابراہیم مبارکباد دے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ مبارکباد دے رہے ہیں. پتہ چلا جشن میلاد کے موقع پر مبارکبادی ایک دوسرے کو دینا یہ پیارے انبیاء کرام کی سنت ہے. اور اس کے بعد جب وقت ولادت قریب آتا ہے تو حضرت آمنہ کا بیان ہے, میرے دل پہ تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ میرے پاس عورتیں نہیں تھی. میں نے کہا اس وقت عورتوں کی ضرورت ہے. ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نے دیکھا خاندان عبد مناف کی عورتوں کے مماثل عورتیں آ گئی ہیں, اور اس کے بعد جب میں نے انہیں دیکھا تو میں انہیں پہچانتی نہیں تھی. میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ ایک نے کہا مجھے نہیں پہچانتی ہو, میں تمہاری ماں حوا ہوں. دوسری نے کہا
کہا میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں، تیسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اور اے آمنہ ذرا نگاہیں تو اٹھا کر دیکھو، وہ دیکھو جنت کی حوریں اپنے آنچل سے مکے کی دھرتی کو خوشبودار کر رہی ہیں، اور ہمیں تمہاری دائی بنا کر اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے، رحمت عالم کی آمد سے پہلے حضرت جبریل امین آئے، آنے کے بعد ایک مشروب پیش کیا جو سفید، جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ حضرت یہ خادم تھوڑی سی توجہ چاہیے، دودھ سے زیادہ سفید۔ آپ حضرات بھی تھوڑا سنجیدہ ہوتا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور کے والدین کریمین مومن نہیں، معاذ، ارے بولے نا معاذ، اور ذرا بولے نا معاذ۔ حضور نے جس کپڑے کو چھو دیا، جس دسترخوان پہ ہاتھ پوچھ دیا، دنیا کی آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ ارے یار تھوڑا پیار سے بولو نا یار، توجہ سے بولو نا یار۔ حضرت عرض کیا نا کپڑے، جس دسترخوان پہ ہاتھ کھانا کھایا تھا حضور نے بس پوچھ دیا۔ اب اس کے بعد حضرت انس اس کپڑے کو کبھی دھلتے نہیں تھے، جب بھی میلا ہوتا تھا تو اس دسترخوان کو آگ میں ڈال تھے، تنور، اور اسے نکالتے تھے تو میل کچیل جل جاتا تھا، مگر وہ کپڑے کا دسترخوان ویسے ہی سلامت ہوتا تھا۔ پوچھا گیا ایسا کیسے؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، جس کپڑے کو حضور کا دست مبارک مل گیا اس پر جہنم کی آگ نہیں اثر کرتی، اور جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو جائے۔ بڑے لطیف توجہ ہے نا، بڑے لطیف نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور وہ میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اس دل میں کیا ہے؟ اس دل میں کیا ہے؟ حضور کا عشق، اور نہ ہو تو قسم خدا کی ہم مومنی نہیں، اور ایسی ویسی محبت نہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اولاد سے زیادہ، اہل خانہ سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ جب حضور کی محبت دل میں آ جائے تب آدمی مومن بنتا ہے۔ اور یہ محبت اختیاری طور پر سب سے زیادہ ہونا فرض ہے، اختیاری طور پر کم سے کم سب سے زیادہ محبت حضور کی تب آدمی مومن ہے۔ اور یہی محبت جب بلا اختیار حضور سے سب سے زیادہ ہو جائے، کہ ذکر ہو حضور کا تو دل مچمچ، سامنے تذکرہ ہو جائے حضور کا تو روح سرشار ہو جائے، تو یہ بلا اختیار محبت ہوتی ہے۔ جب بلا اختیار حضور کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے کائنات میں تو آدمی کامل مومن ہو جاتا ہے۔ تو جس کپڑے کو حضور نے چھو دیا آگ نہیں اثر کرتی، جس شکم میں حضور 9 مہینہ رہے، حضرت یہ کیسے ممکن ہے معاذ اللہ و جہنمی؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ ان وہابیوں کا عقیدہ۔ حضور جب آ رہے ہیں تو جو مشروب پیش کیا گیا کیا تھا؟ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ یہ خاصیت کیا دنیا کے مشروب کی؟ حضرت مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یا اسٹیج کے موجود، یہ دنیا کے شربت کی خاصیت ہے؟ پوچھیں حضرت سے، کہیں گے نہیں یہ جنت کے مشروب کی خاصیت، یہ وہی شربت ہوگا جنتی شربت جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مگر نہ اس کی برودت انسان پہ گرا گزرے گی، نہ اس کی مٹھاس گرا گزرے گی، اور نہ اس کی سفیدی گرا گزرے گی، بلکہ وہ سب سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اور یہ شربت کہاں کا ہے؟ جنت کا۔ حضرت کسی جہنمی کو جنت کا شربت پلایا جائے؟ بولے ہم تو حضور، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا، متقدمین علماء میں کچھ اختلاف رہا ہوگا، متأخرین علماء میں بالکل اختلاف کبھی نہیں،
سب نے مانا. روایتیں جب پہنچی ہے حضور کی کہ میں پاک رحموں سے اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں اپنی ماں آمنہ کی شکم میں، تو ہم نے یقین کر لیا کہ یہاں سے لے کر حضرت آدم تک حضور کی جتنی امہات ہیں، جتنے آبائے کرام ہیں، سب مومن ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو مومن نہیں ہو. اور میں کیا بتاؤں آپ کو، ذکر حضور کی ماں، حضور کی پیاری والدہ کا ذکر ہے. اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں تھوڑا سا بیان کروں. توجہ آپ حضرات، میں کیا بتاؤں آپ کو، واللہ جو ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا سا علم جو ہم نے حاصل کیا، کچھ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، 2-4 کتابیں، تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس کے اندر اخلاق کی بھی کمی رہی ہو وہ بھی حضور کے نور کا حامل نہ ہو سکتا. اخلاق کی کمی، حلم کی کمی، کردار کی کمی جس کے اندر رہی ہو حضور کے نور کا حامل نہ ہوا. اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت میں ایک عورت آئی اور حضرت ابراہیم جب ملنے کے لیے ان کے دروازے پہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا گئے شکار کرنے کے لیے. کہا کیسے گزر رہی ہے؟ کہا وہ شکار کر کے لاتے، بس وہی شکار کا گوشت کھا کھا کے طبیعت اکتا گئی ہے، طبیعت بالکل چھلا گئی ہے. نہ حضرت ابراہیم کو بیٹھنے کے لیے کہا، نہ ان کی عزت کی، نہ ان کی تکریم کیا، اور اس کے بعد دروازہ بند کر لیا. حضرت ابراہیم نے کہا سنو، اسماعیل آئے تو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دو. چوکھٹ، توجہ ہے، توجہ ہے، چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل دو. حضرت اسماعیل آئے تو خوشبو سے محسوس کیا میرے والد آئے تھے. کہا کوئی آیا تھا کیا؟ خوشبو بتا رہی ہے کوئی گزرا ہے یہاں سے. کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا شکار کے لیے گئے. کہا انہوں نے کچھ کہا؟ کہا انہوں نے یہ کہا کہ چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل دو. کہا میرے والد حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں. پشت میں نور مصطفیٰ ہے حضرت اسماعیل. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب دوسرا نکاح ہوا، اب حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے اور جو دوسری زوجہ ہیں انہوں نے دروازہ کھولا. کہا اسماعیل کا شکار کے لیے. کہا کیسی گزر رہی؟ کہا اللہ کا فضل ہے، اس اللہ کا کرم ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا ہزار ہزار شکر ہے. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اسماعیل کو آنے میں دیر. کہا حضور تھوڑی دیر ٹھہرے. گئی اندر سے لوٹے میں پانی لے کر اور آ کر اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کے مبارک سر کو، وہ گھوڑے ہی پہ سوار اترے نہیں، مبارک سر کو دھلا. ایک پلیٹ میں پنیر لے کر آئی، روٹی لے کر آئی. گھوڑے ہی پہ حضرت ابراہیم تشریف فرمائے، وہیں روٹی سے پنیر کو کھایا اور خوش ہوئے. اتنا جاتے جاتے کہا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ چوکھٹ بہتر ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بد اخلاق تھی بدل دیا گیا. اخلاق والی عورت آئی تو چند دنوں کے بعد حضرت اسماعیل کی پشت سے نور مصطفیٰ اسی عورت کے شکم میں حمل پذیر ہوتا ہے اور پھر ان کے شکم سے آگے. اب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ، مجھے بتاؤ نبی کے غلام حضور کی مبارک ماں سے پیار کرنے والوں، جس کا اخلاق جب اچھا نہ ہو تو وہ نور مصطفیٰ کا حامل نہیں ہو سکتا، تو جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو وہ نور مصطفیٰ کا حامل کیسے ہو سکتا؟ ایک بات بتاؤں آپ، کتنے ماں رہے حضور؟ 9 مہینے ماں کے شکم میں. ایک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی نگل لیا تھا 40 دن 4 مہینہ 4 دن، مختلف روایتیں مچھلی کے پیٹ میں. تو جانتے ہیں اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ اور اس دریا کی ساری مچھلیوں کو پیغام دے دو. توجہ چاہوں گا بہت سنجیدگی کے ساتھ، ساری مچھلیوں کو پیغام دے دو کہ اس مچھلی کے شکم میں اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام، کوئی مچھلی اس سے تیرنے میں آگے نہ بڑھنے پائے. پیار سے ذرا بولو یار، کوئی مچھلی تیرنے میں اس سے آگے نہ بڑھنے پائے اور کوئی نر مچھلی اس سے جفت نہ کرنے پائے. اس لیے کہ اس کے شکم میں اللہ کا نبی ہے. تمام مچھلیوں کو اس کے احترام کا پیغام دیا گیا. یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضور پر کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کی ماں کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ حضور کی ماں معاذ اللہ جنتی نہیں جہنمی ہے. اور حضرت علامہ سرکار
ربانی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سنو وہ مچھلی جس کے شکم میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام چند دن یا چند مہینہ رہے، اس مچھلی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس مچھلی کا مقام عرش الہی سے زیادہ بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ ہے۔ اور حضرت علامہ سرخانی فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں یہ مچھلی جنت میں داخل کی جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ ارے جس کے شکم میں اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام چند دن رہ جائے، وہ مچھلی جنتی بن جائے، اس مچھلی کا مقام عرش سے زیادہ بلند ہو جائے، تو جس کے شکم میں، جس آمنہ خاتون کے شکم میں میرے مصطفیٰ کا نور 9 ماہ تک رہا، وہ آمنہ، اس آمنہ کا مقام کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ بالیقین یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت آمنہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، حضرت عبداللہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اب میں تو دیوانہ ہوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جو کپڑا حضور کے جسم سے لگ جائے تو حضرت عائشہ اس تہبند شریف کو آگ دکھلائیں تو کپڑا سوکھنے کے لیے تیار نہیں، رسول آئیں کہیں کیا کر رہی ہو عائشہ؟ کہ بڑی دیر سے آگ کے سامنے لے کے بیٹھی ہوں، تہبند سوکھتا ہی نہیں آپ کا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے محبوب کے جسم سے لگ گیا ہے، اب آگ اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ جس آمنہ کا دودھ پیا ہے حضور نے قسم خدا کی، وہ آمنہ معاذ اللہ۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بڑا عقیدہ ہے کہ حضرت آمنہ خاتون جنتی مومنہ ہے، موحدہ ہے، اور حضرت عبداللہ بھی جنتی، اور یہاں سے لے کر حضور تک، حضرت آدم تک جتنی امہات ہیں میرے آقا کی، جتنے آباء کرام ہیں، سب کے سب جنتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل آئے ہیں جنت کا مشروب لے کر، اور جنتی مشروب کسی جہنمی کو کبھی مل نہیں سکتے۔ اور کہا حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے، مجھ سے کہا آپ بھی رہی سکتی، کہتی میں نے پیا، کہتی میں نے اور اتنا پیا کہ شکم سیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین کھڑے ہو گئے ہاتھ پر اور کہا اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا مراد المستقیم، اظہر یا نور رب العالمین۔ لب لباب کیا ہے حضرت جبریل کے اس قول کا؟ اے مصطفیٰ اب آ بھی جاؤ، اے حبیب خدا اب جلوہ گر بھی ہو جاؤ، اے نور مصطفیٰ اب جلوہ بار بھی ہو جاؤ، چراغ دور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کا خاتون کا بیان ہے کہ میرا لال اس شان سے جلوہ گر ہوا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، جیسے بدر منیر روشن ہوا کرتا ہے، ایسا چاند چمکا ہے آمنہ کے آنگن میں جس کی ذوق ثانی سے ہر طرف اجالا ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے پاس جو عورتیں موجود ہیں، جان ان عورتوں کا بیان ہے۔ حضرت صفیہ موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دوسری خاتون موجود ہیں۔ حضرت صفیہ کا بیان ہے میں نے 10 نشانیاں دیکھی ہیں۔ کون سی نشانی؟ کہا جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پذیر ہوئے تو میں نے دیکھا ان کے مبارک چہرے کے نور کے سامنے چراغ کی روشنی مات پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد ان کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پہ جلوہ گر ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں سر رکھا اور اس کے بعد کہا رب حبلی امتی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور اپنی انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ فصیح و بلیغ زبان میں کہا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ صفیہ کا بیان ہے میں نے چاہا دیکھوں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو میں نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کا بیان ہے میں نے سوچا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دوں کہ ان کے میں غیب سے آواز آتی ہے اے صفیہ میرے محبوب کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو تمام تر آلائشوں سے پاک و صاف و شفاف کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کا بیان ہے کہ جب پشت نبوت پہ میری نگاہ گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ مہر نبوت موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد دیگر خواتین کا بیان ہے
کہ ہم بیٹھے آمنہ میں آنگنہ میں موجود تھے اور ہماری نگاہ جب آسمانوں کی طرف گئی تو ہم نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا. ایسا لگ رہا تھا کہ تمام ستارے مل کر آمنہ کے آنگن کی طرف ٹوٹے پڑ رہے ہو, جھکے چلے آ رہے ہو. ایسا لگ رہا تھا آمنہ کے آنگن میں سارے ستارے گر پڑیں گے. ایسے ہی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ 12ویں کا چاند ہے, مجرا ہے سجدہ نور کا. 12ویں کا چاند ہے, مجرا ہے سجدہ نور کا. ارے 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اب حال یہ ہے کہ آسمان سے فرشتوں کا تاتا بن گیا ہے. حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتر آئے ہیں اور مسلسل فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر فرشتوں کی آماج کا مکہ کی سرزمین بن گئی ہے اور بیت آمنہ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. کیسا منظر رہا ہوگا جب فرشتوں نے بیت آمنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا. اور ایسے عالم میں چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. شجر و حجر کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. فرشتے بول رہے تھے اور زمین بول رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ذرے کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سنگ و شجر بول رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی, یہ آواز آتی تھی سلام آمنہ کے لال, اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات, فخر نوع انسانی, سلام سر رحمانی, سلام نور یزدانی, تیرا نقش کفے پا زندگی کا لوح پیشانی. اور سلام اے آتشی زنجیریں باطل توڑنے والے, سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے, تیرے آنے سے رونق آ گئی, گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا. پھر فضل ربانی رحمت عالم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, ظلم کی زنجیریں کٹتی ہیں, رحمت پروردگار کی ایک نئی بہار دنیا دیکھتی ہے اور خانہ کعبہ پہ سفید علم لہرا دیا جاتا ہے. اے ابن آدم ہوش ہو جا, جبریل پکارے ہے آج کے دن. اے ابن آدم ہوش ہو جا, جبریل پکارے آج کے دن. دنیا کو چلے محبوب خدا, اللہ کے پیارے آج کے دن. دنیا کے غریب و مزدوروں, عالم کے یتیم و مجبوروں, فرماتے ہیں جو چاہو مانگو, سرکار ہمارے آس کے دن. رحمت عالم آ رہے ہیں, انیس بے کساں آ رہے ہیں, منظر کیسا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے. اور کہاں چلے؟ کہا میرا پوتا آیا ہے, کعبے کے متولی ہے وہ, لاؤ سب سے پہلے اسے کعبے کا طواف کرا دوں. جب چل رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو حال یہ ہے کعبے کی طرف جا رہے ہیں, ادھر سے ایک سردار قریش آ رہا ہے. اس نے جب دیکھا تو ایسی صورت تو اس نے دیکھا نہیں تھا, اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کی گود میں جو صورت موجود تھی ویسی صورت آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس لیے جس نے بھی دیکھا ہے نبی کو وہ دیکھتا چلا گیا, جس نے بھی دیکھا ہے نبی کو وہ دیکھتا چلا گیا. وہ دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پلٹ کے کھڑا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد دیکھ رہا ہے پیغمبر آخر الزمان کے چہرے زیبا کو. مگر دیکھتے دیکھتے اس نے کیا دیکھا کہ عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں, مگر اس کی نگاہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد جب قریب پہنچے تو اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ کعبہ جناب عبد المطلب کی جانب جھک گیا. عبد المطلب کعبے کا طواف کرا رہے تھے, پیغمبر آخر الزمان جدھر جاتے کعبہ ادھر جھکتا, دائیں چلے جاتے دائیں کعبہ جھک جاتا, بائیں چلے جاتے بائیں کعبہ جھک جاتا, آگے آتے آگے کعبہ جھکاتا, پیچھے جاتے پیچھے کعبہ جھک جاتا. وہ عبد المطلب پیغمبر آخر الزمان کو ان کا مبارک بچپن ہے, کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں اور کعبہ تیرے رسالت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اعلیٰ حضرت کو سنو کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور کیوں نہ جھکتا کعبہ؟ اس لیے کہ ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے, ہمارا قبلہ کعبہ. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, سر جھکاتے ہیں کعبے کی طرف. دنیا میں جتنے بھی مومنین ہیں, انبیاء نے نماز پڑھی کعبے کی طرف رخ کیا, اولیاء نے نماز پڑھی کعبے کی طرف رخ کیا. جب سے یہ کعبہ قبلہ بنا ہے تب سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قبلہ کعبہ. مگر پوچھو کعبہ سے تیرا قبلہ کون ہے؟ تو کہا سن, تیرا قبلہ کعبہ ہے اور میرا کعبہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے, انیس بے کساں کا جلوہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے پکارا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ.
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اور میں کیا بتاؤں، منظر سہانا، رحمتوں کی برسات، ایک نئی صبح طلوع ہوئی، پورے دنیا کو اللہ نے خوشی فراہم فرمایا، پورے عرب میں اس سال جس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کسی گھر میں بچی نے جنم نہیں لیا، بلکہ سب کو اللہ نے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازا، اس لیے کہ فطری طور پر انسان خوش ہوتا ہے جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ عورت جس نے پہلا بچہ مؤنث جنا۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو ایک رحمت، لڑکی پیدا ہو تو دو دو رحمتیں نازل ہیں۔ یہ اور بات ہے، یہ آقا کے صحابہ آقا کے ساتھ اور چلے جا رہے ہیں، جھوپڑی دیکھا، صحابہ نے اپنے نگہ فراست سے سمجھ لیا کہ اس پر اللہ کے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اب صحابہ اس جھوپڑی کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ رحمت عالم نے پوچھا کیوں ایسا؟ کہا یا رسول اللہ، یہ رحمتوں فضل ربانی کی بارش اس کٹیا پہ ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے پتہ لگاؤ اس گھر میں کسی بچی نے جنم لیا، اس گھر میں کسی بچی نے جنم لیا ہوگا۔ لڑکی پیدا ہو تو ایک رحمت، لڑکا پیدا ہو تو دو رحمت۔ نبی فرماتے جس کے ہاں 3 لڑکی پیدا ہو یا 2 ہو یا 1 ہو، میں پورا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ اپنی بچی کو پالے جوان کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھے، اس کی شادی بیاہ کر دے، تو کل میدان محشر میں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی۔ میں کہتا ہوں سب نعرہ دیتے ہیں عورتوں کا احترام کرو، مگر یہ مقام کسی نے دیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ عورتیں آج سمجھتی ہیں کہ پردے کا حکم دے کر پیغمبر آخر الزمان نے ہم کو ظلم کیا۔ قسم خدا کی پیغمبر آخر الزمان نے آپ کو ظلم سے بچایا، آپ کو رسوائی سے بچایا، آپ کو پیغمبر آخر الزمان نے ذلت سے بچایا ہے۔ ورنہ حال یہ تھا، افلاطون نے کہا تھا کہ عورت شکل انسانی میں ہے مگر یہ انسان نہیں۔ ایک طبقہ ایسا جس نے عورت کو انسان ماننے سے انکار کیا، یہ جاہل لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ عورت ناگن سے زیادہ سخت ہے، ناگن کا ڈسا ہوا آدمی بچ سکتا ہے مگر عورت کا ڈسا ہوا انسان بچ نہیں سکتا۔ جب اس طرح سے عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا تو ایک آواز رحمت ابھری مکہ کی سرزمین سے، نبی رحمت فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی ایک نیک اور فرما بردار عورت ہے۔ یہ کس نے مقام دیا ہے؟ یہ عزت کس نے دیا ہے عورتوں کو؟ یہ پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں مگر اس نعرے کی آڑ میں عورتوں کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، انہیں میدانوں میں لایا گیا، تفریح گاہوں میں لایا گیا، انہیں دکانوں پہ لا کے بٹھایا گیا، ان کی عزتوں کا فالودہ اڑایا گیا۔ مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا پونجی ہے اور بہترین پونجی ایک فرما بردار اور نیک۔ یہ مقام و مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عورتوں کو ملا ہے۔ معزز دوستو، اس لیے کہنا چاہوں گا کہ بہت عظیم ہے حضور کی آقا کا جشن، اس لیے خوشی کے ساتھ منائیں۔ اور جب نبی ساتھ آئے گی نا، یہاں سے جا کے خدا کے واسطے سوئیں گے نہیں، ہرگز سوئیں گے نہیں۔ اس رات، اس شب اور اس ساتھ کا جس ساتھ میں حضور تشریف لائے، اس وقت سعید کی عظیم برکتوں سے آپ ہرگز محروم نہ ہونا۔ آپ کو جاگنا ہے، حضور پر درود پڑھنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد جو بھی وقت آپ کو ملے نبی رحمت پر درود پڑھیں اور ڈوب کر محبت میں پڑھیں۔ اور جب وقت ولادت مصطفیٰ آئے تو کوئی پٹاخہ نہ ہو، کوئی تماشا نہ ہو، اس وقت ہاتھ آپ کے بدھے ہوئے مدینہ الرسول کی جانب آپ کا رخ ہو اور آپ کی زبان پہ جاری ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا نور رب العالمین۔ یہ جاری احترام اس وقت سے برکتیں حاصل جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ مکمل طور پر اس وقت کا احترام ہو اور ہمیشہ احترام ہو۔ آج کی شب میں اور جس سے ہو سکے نئے کپڑے پہنے، میری عادت ہے آج کی شب میں غسل ضرور کروں،
حضور کی آمد کی خوشی میں رسمی طور پہ نہیں بولتا. یہ جو میرے جسم پہ لباس ہے نا، یہ آج کا نہیں، کئی مہینے پہلے سے کا سلا ہوا ہے، مگر یہ رکھا ہوا تھا اس لیے کہ حضور کے میلاد کے دن پہننا. رات میں الہ آباد سے پروگرام سے آیا اور واقعی گاڑی ایسی تھی کہ گاڑی نے پنچر سب کا ڈھیلا کر دیا جو کہ میرے ساتھ گئے. آنے کے بعد پہلی مرتبہ کہ مجھے فوراً غسل کرنا پڑا. اس کے بعد پھر شام ہوئی، مغرب کے بعد غسل کیا ہوں، غسل کر کے کپڑا پہنا ہوں. اب اس کے بعد چلا ہوں کہ حضور کا ذکر کروں گا. آج کے میں کہوں گا آپ بھی یہی مزاج رکھیں، عاشق بنے، سچے بنے، صرف نعرہ لگانے والے عاشق نہ بنے، نعرے باز عاشق نہ بنے سے، بلکہ کردار آپ کے عشق کی گواہی دے، کیریکٹر آپ کے عشق کی گواہی دے، آپ کا وجود آپ کے عشق کی گواہی دے، آپ کا لباس آپ کے عشق کی گواہی دے، آپ کا چہرہ آپ کے عشق کی گواہی دے، آپ کا چلنے کا انداز آپ کے عشق کی گواہی دے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے عشق کی گواہی دے. قسم خدا کی ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف رکھ دیں، عشق مصطفیٰ ایک طرف رکھ دیں. عشق مصطفیٰ ہے تو ساری نعمتیں آپ کے کام کی ہیں، یہ نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. اس لیے حضور کے عاشق نبی کے دیوانے بنے اور دیوانگی کے ساتھ کل جب جلوس نکلے گا یہاں سے، خدا کے واسطے اپنے خادم کا ایک پیغام قبول کریں، ہو سکے تو وضو کر لیجیے، بے وضو شرکت نہ کیجیے. نگاہوں کی بھی حفاظت، خیال کی بھی حفاظت، سوچ کی بھی حفاظت، پاکیزہ انداز، پاکیزہ لباس، پاکیزہ طریقے کے ساتھ حضور کے جلوس میں شریک ہو. اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا جلوس نہیں ہے، یہ پروردگار کے عظیم الشان خلیفۃ اللہ العظم کا جلوس ہے. جس خلیفۃ اللہ العظم اور جس پیغمبر اعظم کے دربار کا قانون کسی دنیا کے پارلیمنٹ سے نہیں پاس ہوا، بلکہ عرش کی پارلیمنٹ سے پاس ہو کر آیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق آواز بھی آواز میں بلند ہو جائے، زندگی بھر کی سارے اعمال تمہارے حق کر لیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہو سکے. خبر ہو جائے تو آدمی توبہ کر لے گا، خبر ہو جائے تو آدمی رجوع کر لے گا، مگر خبر بھی نہ ہو سکے. یہ قانون اترا اس بارگاہ کا تو تم جلوس محمدی میں شریک ہو تو گویا تم بارگاہ رسول میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہو. اس لیے انداز کیسا ہونا چاہیے، کسی دنیاوی جلوس کی شکل میں شریک نہ ہو، بلکہ ہر شخص کا جسم بھی پاکیزہ ہو، لباس بھی پاکیزہ ہو، نظر بھی پاکیزہ ہو، سوچ بھی پاکیزہ ہو، انداز بھی پاکیزہ ہو، اور لب پہ یہی صدا جاری ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس لیے کہ حضور آ رہے تھے تو ذرے ذرے کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس لیے اس جلوس میں جب شریک ہو تو بس یہی لب پہ جاری ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اس انداز میں شریک ہو اور پھر دیکھیں برکتیں کیسے. یہ اپنے خادم کا پیغام آپ قبول کریں، اور آج جب صبح صادق کے سہانے وقت کا احترام کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور نماز کو ایک بندہ بھی نہ چھوڑے. خدا کے واسطے شب میلاد سوتے روز مگر آج سو کر اپنے نصیبے کو نہ سنائیں، بلکہ اپنے نصیبے کو آج جگانے کے لیے، مقدر کو بیدار کرنے کے لیے. نصیبہ کب سے سویا ہے، جگا دو یا رسول اللہ. کسی دن خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ. خطا ابن خطا میں ہوں، عطا ابن عطا تم ہو، میں قطرہ ہوں، ہمیں دریا بنا دو یا رسول اللہ. نعمتیں حضور کی بارگاہ سے. اور یہ میں نہیں کہتا، میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. وہ کہہ رہا ہے جس پر تائید الہی کا دست قدرت. جی حضور، وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جس کا علم صرف علم کسبی نہیں، جو علم فہمی کا مالک. وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو جب مدینہ جائے تو معاہجہ کے پاس بیٹھ کر یہ کہیں، دل میں تمنا لے کر حضور زیارت کرتا. سونے میں تو ہر کوئی دیکھتا ہے، یہ کمال ہے، حضور کی عطا ہے. مگر ایک سچا عاشق جب کہتا ہے تو حضور دیدار تو کیا ہے خواب میں،
آج ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہے، دیدار نہ ہو ایک دن 2 دن اور تیسرے دن پھر وہ مشہور زمانہ نعت پڑھیں، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اخیر میں یہ کہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، احمد رضا تو میرا دیوانہ میرا عاشق، تیری اگر التجا قبول نہ کی جائے گی تو کس کی التجا قبول کی جائے گی؟ حجاب اٹھا، پردہ اٹھا، نبی محترم سامنے تشریف لائے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے پیغمبر کو دیکھا، رسول اعظم کو دیکھا۔ مصطفیٰ اس بات پر قادر ہے، جسے چاہے خواب میں اپنا جلوہ دکھلا دے، جسے چاہے بیداری میں اپنا جلوہ دکھلا دے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے جب اپنے زندہ رسول کو دیکھا تو شیر کا تیور یہ بولتا ہے، ایسے ہی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا حبیبی یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہیں حضور اپنے جلوے کا دیدار کرتا، وہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو آج کی رات حضور کی بارگاہ سے چمک حاصل کرنی ہے، اور کیسے حاصل کریں گے؟ وقت ولادت کھڑے ہو، گنبد خضرا کی جانب رخ ہو، تصور میں نبی کا روضہ ہو، اور زبان پہ یہ کلمات جاری ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب معزز دوستو، یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ بہت کچھ کہا، زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوگی، والسلام۔